بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر محامد پادشاہ اسلام اتابک ابو بکر بن سعد بن زنگی نور اللہ تربتہ۔ ذکر جمیل سعدی کے در افواہ عوام افتادہ است، وسیط سخنش کے در بسیط زمیں رفتہ، و قصب الحبیب حدیثش کہ ہمچوں شکر می خورند، و رقائے منشا آتش کے ہمچوں کاغذ زر می برند، بر کمال فضل و بلاغت او حمل نہ تواں کرد، بلکہ خداوند جہاں و قطب دائرہ زماں و قائم مقام سلیماں و ناصر اہل ایمان اتابک اعظم مظفر الدین و دنیا ابو بکر بن سعد زنگی ذل اللہ تعالی فی ارضی رب ارضی عنہ و ارضی بھی عین عنایت نظر کردہ است و تحسین بلیغ فرمودہ و ارادت صادق نمودہ، لا جرم کافہ انام از خواص و عوام بمحبت او گرائیدہ اند کہ الناس علی دینی ملوکہم، زانکہ کہ تیرا بر من مسکین نظر است، آثارم از آفتاب مشہور تر است، گر خود ہما عیب ہا بدی بندہ در است، ہر عیب کے سلطان بپسند ہنر است۔ ذکر محامد پادشاہ اسلام یعنی بادشاہ اسلام کی تعریف کے ذکر میں، جن کا نام اتابک ابو بکر بن سعد بن زنگی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ اتابک کا معنی ہے اتالیق، یعنی بادشاہوں کی اولاد کی تربیت کرنے والا۔ پہلے زمانے کے اندر اتالیق کا مطلب تھا ایسا شخص کہ جس کو بچوں پر مقرر کیا جائے جو ان کی تربیت کرے۔ اکثر یہ بادشاہ جو سلجوقی خاندان کے بادشاہ تھے، وہ اپنی اولاد کے لیے ایک اتالیق مقرر کرتے تھے، یعنی ایک لائق فائق اور سمجھدار انسان کو مقرر کرتے تھے جو بچے کی روحانی تربیت کرے، علمی تربیت کرے، اخلاقی تربیت کرے اور اس کو جو ہے بادشاہوں والے آداب سکھلائے۔ تو ایسے شخص کو اتالیق کہا جاتا تھا۔ اتالیق کو ہی ترکی کے اندر اتابک کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ابو بکر بن سعد بن زنگی تھے، یہ اتالیق تھے، یعنی اتابک تھے سنجر بادشاہ کے۔ سنجر جب بچہ تھا تو اس وقت ان کے اتالیق ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ مستقل اتابک کا لفظ لگا دیا جو ان کے خاندان میں چلتا رہا۔ آخر میں ہے نور اللہ تربتہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ اور بعض نسخوں کے اندر لکھا ہے اخلد اللہ ملکہ، اللہ ان کی بادشاہت کو ہمیشہ رکھے۔ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلد اللہ ملکہ یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگے آنے والے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کے میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی وفات کے بعد ان کی تعریف نہیں کی جا رہی۔ شیخ سعدی نے انہی کے نام سے یعنی سعد کے نام سے اپنا نام سعدی رکھا۔ فرماتے ہیں ذکر جمیل سعدی، سعدی کا جو اچھا ذکر ہے، ذکر جمیل عمدہ ذکر، یہ موصوف صفت ہیں اور مضاف ہے، سعدی مضاف الیہ ہے۔ سعدی کا اچھا ذکر کہ در افواہ عوام، جو لوگوں کے منہوں میں، افواہ فوہن کی جمع ہے، منہ کو کہتے ہیں، افواہ عوام لوگوں کے منہوں میں افتادہ است پڑا ہوا ہے، افتادن کہتے ہیں پڑھنا، افتادہ است پڑا ہوا ہے۔ تو سعدی کا اچھا ذکر جو لوگوں کے منہوں میں پڑا ہوا ہے، یعنی عوام کے منہوں میں جاری ہے۔ سعدی کا ذکر جمیل جو عوام کی زبان پر جاری ہے۔ وسیط سخنش، سیت کہتے ہیں مشہوری کو، سخن کہتے ہیں کلام کو، سخنش اس کا کلام۔ تو سیت سخنش اس کے کلام کی شہرت کہ در بسیط زمین، بسیط کا معنی روئے کریں گے، بسیط زمین روئے زمین پر یعنی زمین کے اوپر رفتہ، رفتہ رفتن سے ہے، رفتن سے فعل ماضی ہے، رفتن کا معنی جانا ہوتا ہے، تو رفتہ کا مطلب ہے چلی گئی ہے یعنی پھیل گئی ہے۔ تو اس کے کلام کی شہرت جو روئے زمین پر پھیل گئی ہے۔ وقصب الحبیبی حدیثش، قصب الحبیب، یہ حبیب لفظ ہے، جیب ہے، جب ہے، اس کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعضوں نے قصب الجب کہا ہے، قصب کا معنی گنا اور جب کا معنی کنواں، تو کنویں کا گنا یعنی جو زیادہ میٹھا ہے۔ بعضوں نے قصب الحبیب کہا ہے، تو اس کا بھی معنی گنا ہی ہے۔ بعضوں نے قصب الجیب کہا ہے، قصب الجیب کہا ہے، اور جیب
اس کا معنی خاص قلعہ بھی کہا گیا ہے کہ قلعے کا معنی ہے کہ فلاں قلعے کے گنے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ خاص قسم کی بوٹی کو قصب الجیب کہا جاتا ہے جو میٹھی ہوتی ہے۔ ہم اس وقت اس کا ایک ہی معنی کریں گے، وہ ہے گنا۔ تو قصب الحبیبی حدیثش، اس کی بات کا گنا، کہ ہمچوں کا مطلب ہے مانند، شکر جو شکر کی طرح ہے، جو شکر کی مانند ہے، می خورند لوگ کھاتے ہیں، می خورند خوردن سے فعل حال ہے، لوگ کھاتے ہیں، تو اس کی باتوں کا گنا کہ جو شکر کی مانند لوگ کھاتے ہیں۔ ورقائے منشا آتش، اور اس کی دستاویزات کے پرچے، رقع کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، منشا آتش اس کی دستاویز، منشاات دستاویز یا اس کا دفتر جو کچھ اس نے لکھا ہے، اس کے لکھے ہوئے کا پرچہ یعنی ایک ایک ٹکڑا، کہ ہمچوں کاغذ زر، زر کہتے ہیں زیورات کو یعنی سونے چاندی کو، جو زیورات کے کاغذ کی مانند یا یوں کہہ لیں سونے کے کاغذ کی مانند، می برند لوگ لیتے ہیں۔ تو سعدی کا جو عمدہ ذکر لوگوں کی زبانوں پر پھیل گیا ہے، اور اس کے کلام کی شہرت جو پھیل گئی ہے دنیا میں، اور اس کی باتوں کو جو لیا جاتا ہے اور اس کے لکھے ہوئے کو جو سونے کے ٹکڑوں کی طرح لیا جاتا ہے، تو بر کمال فضل، یہ اس کے فضل کے کمال پر، و بلاغت او، اور اس کی بلاغت پر، حمل نہ تواں کرد، اس کو حمل نہیں کیا جائے۔ تو سعدی کا ذکر جمیل، اس کو سعدی کی بلاغت اور سعدی کے فضل کے کمال پر محمول نہیں کیا جائے یا نہیں کیا جا سکتا، نہ تواں کرد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خدا بند جہاں، بلکہ جہاں کے مالک، و قطب دائرہ زماں، اور زمانے کے دائرے کے قطب یعنی مرکز، و قائم مقام سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے قائم مقام، و ناصر اہل ایمان، اور اہل ایمان کے مددگار، عطابق اعظم، مظفر الدین و دنیا، ابو بکر بن سعد زنگی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ زمین میں باقی رکھے، ان کی زمین میں باقی رکھے، یا ربی ارضی عنہ، اے رب ان سے راضی ہو جا، و ارضی بھی، اور ان کو راضی کر دے۔ تو یہ تو جملہ معترضہ تھا ذل اللہ سے لے کر۔ تو اصل کیا ہے، بلکہ جہان کے جو خداوند ہیں، مالک ہیں، یعنی ابو بکر بن سعد بن زنگی، عین عنایت نظر کردہ، ان کی حد درجے نظر کرم ہوئی، عین عنایت بے پناہ نظر عنایت کردہ است انہوں نے کی ہے، و تحسین بلیغ فرمودہ، اور بے پناہ تعریف کی ہے، تحسین بلیغ بے پناہ تعریف فرمودہ فرمائی، و ارادت صادق، ارادت کا معنی ہے عقیدت، و ارادت صادق، صادق کا معنی ہے سچی، اور سچی عقیدت، نمودہ، نمودن کا فعل ماضی ہے، نمودہ انہوں نے دکھائی، سچی عقیدت انہوں نے دکھائی۔ لا جرم یقینی بات ہے، عربی کا لفظ ہے لا جرم، اس کا معنی ہے یقینی بات۔ کافہ انام، کافہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سب کے سب، انام کا معنی ہے لوگ۔ لا جرم یقینی بات ہے کہ سب لوگ، از خواص و عوام، چاہے وہ خواص میں ہوں یا عوام میں سے ہوں، با محبت او، ان کی محبت میں، یعنی بادشاہ کی وجہ سے اور بادشاہ کی محبت میں، گرائیدہ اند، وہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس کے شوقین ہو گئے، یعنی سعدی کے کلام کے۔ ایسا کیوں ہے کہ الناسو، کیونکہ لوگ، اعلیٰ دینی ملوکہم، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، جس طریقے پر بادشاہ چلتا ہے اسی طریقے پر لوگ چلتے ہیں۔ تو جب بادشاہ کو میرا کلام پسند آیا تو پھر لوگوں کو بھی میرا کلام پسند آیا۔ زاں کے تیرا بر من مسکین نظر کرد، زاں کے، زا اصل میں تھا از آن کے، زانگے یعنی اس وقت سے، آنکے اس وقت سے، کہ تیرا، کہ تیری، بر من مسکین، مجھ مسکین پر، من مسکین مجھ مسکین پر، نظرست، نظر ہے یعنی نظر کرم ہے، تو اس وقت سے یعنی جب سے تیری مجھ مسکین پر نظر کرم ہے، آثارم، میرے آثار یعنی میرا کلام، از آفتاب مشہور تر است، از آفتاب مشہور تر است، آفتاب سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ گر خود ہما عیب ہا بدی بندہ درست، تو خود اور بدی بندہ، یہ اکٹھا کلام ہے،
بدی بندہ، گر کا معنی ہے اگرچہ، اگرچہ بدی بندہ اس بندے میں، اصل میں تھا این بندہ، اس بندے، اور با کا معنی کریں گے میں، اگرچہ اس بندے میں خود ہما عیب ہا، سارے عیب، عیب ہا جمع ہے عیب کی، ہما عیب ہا سارے عیب در است موجود ہیں، در است میں ہے، اس کا مطلب ہے موجود ہیں، اگرچہ اس بندے میں سارے عیب موجود ہیں، ہر عیب کے سلطان بپسند، لیکن ہر عیب کے سلطان جس کو پسند کرے، ہنر است، وہ ہنر بن جاتا ہے، تو وہ ہنر ہے۔ اور اگرچہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن کیونکہ بادشاہ نے میرے کلام کو پسند کیا ہے، اس پسند کی وجہ سے میرے کلام کے اندر بھی حسن پیدا ہو گیا۔ اب اس کلام کو دوبارہ دیکھ لیں۔ ذکر محامد پادشاہ اسلام، بادشاہ اسلام اتابک ابو بکر بن سعد زنگی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، ان کا اچھا ذکر، سعدی کا عمدہ ذکر جو عوام کے منہوں میں پڑا ہوا ہے، یعنی لوگوں کے زبان پر جاری ہے، اور اس کے کلام کی شہرت جو روئے زمین پر رفتہ پھیل گئی ہے، وقصب الحبیبی حدیثش، اور اس کے کلام کا گنا یا شیرینی کہ ہم چون شکر، جو شکر کی مانند می خورند لوگ کھاتے ہیں، اور اس کی دستاویزات کے پرچے کے قیمتی کاغذ کی مانند، جواہرات اور سونے کے کاغذ کی مانند می برند لوگ لیتے ہیں، اسے اس کے بلاغت اور اس کے فضل کے کمال پر محمول نہ تواں کر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تو خداوند جہاں قطب دائرہ زماں قائم مقام سلیماں ناصر اہل ایمان اتابک اعظم مظفر الدین و دنیا ابو بکر بن سعد زنگی کی نظر ہے بعین عنایت کہ انہوں نے اپنی بے پناہ نظر شفقت کی ہے۔ اب بیچ میں کلام ہے، ذل اللہ، اللہ تعالیٰ کا سایہ رہے ان کی زمین پر، اے رب ان سے راضی ہو جا اور ان کو راضی کر دے۔ تو یہ عین عنایت، یہ عین عنایت کا مطلب ہے بے پناہ عنایت، عنایت نظر کردہ، بے پناہ ان کی نظر شفقت ہے، و تحسین بلیغ فرمودہ، اور بے پناہ انہوں نے تعریف فرمائی، و ارادت صادق نمودہ، اور بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا، ارادت عقیدت، اور ارادت صادق سچی عقیدت نمودہ اس کا اظہار کیا۔ لا جرم یقینی بات ہے کہ سارے لوگ خواص اور عوام میں سے ان کی محبت میں گرائیدہ اند اس کے گرویدہ ہیں کہ الناس علی دینی ملوکہم، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ زانکہ کہ تیرا بر من مسکین نظر است، جس وقت سے تیری مجھ مسکین پر نظر ہے، آثارم از آفتاب مشہور تر است، آثارم تو میرے آثار یعنی میرا کلام آفتاب اور سورج سے بھی زیادہ مشہور ہے، گر خود ہما عیب ہا بدی بندہ درست، اگرچہ اس بندے میں خود سارے عیب موجود ہیں، ہر عیب کے سلطان بپسند ہنر است، لیکن ہر عیب کے جسے سلطان پسند کر لے ہنر است، وہ ہنر بن جاتا ہے۔